کہ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس چنے جانے کا تذکرہ کئی مقامات پہ فرمایا، کتب صحاح میں، کتب خصائص میں و دیگر کتب احادیث کے اندر مختلف طرق اور کلمات سے یہ حدیث موجود ہے، بڑی ہی توجہ سے اسے سماعت کیجئے۔ جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، اس میں سے رب نے بنو اسماعیل کو چن لیا، بنو اسماعیل سے بنو کنانہ کو چن لیا، بنو کنانہ سے بنو قریش کو چن لیا، بنو قریش سے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم سے رب نے مجھ کو چن لیا۔ اب آپ دیکھیں جی، یہ جو چناؤ ہوتا ہے، کسی چیز کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، چند افراد ہوتے ہیں، مثلا 100 بندے میں سے 5 کی سلیکشن کرنی ہے، تو کتنے معیار اور کتنے زاویوں سے دیکھا جائے گا اور اسے منتخب کیا جائے گا۔ ایک سیٹ کے لیے 10,000 بندہ بھی درخواست دے دیتا ہے، اور اگر صحیح معنوں میں میرٹ کی بنیاد پہ رکھا جائے تو خود سوچئے کہ جب اس کا انتخاب ہوگا تو اس انتخاب کے معاملے میں کتنی باریک بینی اور گہرائی سے کام لیا جا رہا ہوگا۔ یہاں ایک طرف کل کائنات ہے اور اس میں سے ذات مصطفیٰ ہے، اور انتخاب بھی میرا اور آپ کا نہیں، رب العزت نے چنا ہے، اللہ جل جلالہ نے چنا ہے۔ اور اب اس کی آخری سطر سماعت کریں، فرما پس میں ذات کے اعتبار میں بھی تم سب سے اعلیٰ و بہتر ہوں، اور میں خاندان کے اعتبار سے بھی تم سب سے اعلیٰ و بہتر ہوں۔ گرامی قدر حضرات، آپ غور کریں، ابھی میں نے ایک طرف اشارہ کیا ہے کہ انتخاب۔ دوسری چیز یہ ہے، کسی بھی سیٹ پر، کسی بھی عہدے پر کسی بندے کو سلیکٹ کیا جائے، حضرت ہمارے بزرگ تشریف رکھتے ہیں، حضرت قبلہ مصوی صاحب، دیگر علماء بھی ہیں، یہی انتخاب کریں کہ تدریس کے لیے یا امامت کے لیے یا خطابت کے لیے یہ صاحب موضوع رہیں گے۔ ہم نے ہر اعتبار سے ان کی علمی صلاحیتوں کو جانچا اور پرکھا ہے۔ اب ان کے سلیکٹ کردہ فرد پر تنقید صرف اس فرد پر تنقید نہیں ہوگی، سلیکٹ کرنے والے پر بھی ہوگی۔ اللہ کرے کہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، توجہ ہے آپ کی؟ مطلب میں تو خاموشی کے ماحول میں، خاموشی سے مطلب میری تقریر تدریس ہے، ہم نے ایک سبق یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے توجہی کریں گے تو پاکستان سے یہاں تک آتے ایسے تو ہزاروں راستے ہیں، بندہ کہیں بھی بے توجہی کرنے والوں سے بیٹھ کر بات کر سکتا ہے۔ سرد موسم میں اس کیفیت میں آپ تشریف فرما ہیں، تھوڑا سا سبق یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ جس کو حضرت سلیکٹ کریں اس پر تنقید، وہ کہیں گے خبردار تم اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اس کو سلیکٹ کرنے والے پر اعتراض کر رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حضور کو چنا ہے رب نے، رب نے چنا ہے، اور محبوب کی ذات میں عیب ہے ہی نہیں، کیونکہ حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور محمد کا مطلب کیا ہے، میں پورا تشریحی معنی بیان کرنے لگا ہوں۔ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی بار بار، ہر حال میں تعریف کی جائے۔ اب ذرا میں ایک مثال دینے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تو مجھے بتا دیجئے گا، تشریح کی ضرورت نہ پڑے۔ یار فلاں آدمی بڑا حسن اخلاق کا پیکر ہے، خوش مزاجی سے ملتا ہے، آتے جاتے کو بہتر طریقے سے ویلکم کرتا ہے، آج تک کوئی سخت اور ترش بات کسی کے حق میں بھی اس کے منہ سے سننے کو نہیں ملی، مگر بخیل ہے۔ کتنی خوبیاں گنوائیں اور لاسٹ میں مگر، سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقہ کے ساتھ یار ہمارے محلے میں ایک گبرو جوان ہے، قد و قامت کیا بات ہے، اس کے بال، اس کی سیاہی کا کیا کہنا،
چٹا گورا رنگ ہے، بولتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، آنکھیں ہیں تو کیا ہی بات ہے، مگر ایک پاؤں سے معذور ہے۔ ہزار تعریفیں بھی ہو جائیں اور ایک عیب ہو، میں جملہ کہنے لگا ہوں جی حضرات علماء اور بزرگوں کی نظر، جی ہزار خوبیاں بھی ہوں اور ایک عیب بھی ہو، وہ محمد نہیں ہو سکتا۔ محمد کہیں گے ہی ذات ہی ایک ہے کہ جس میں عیب کوئی نہیں ہے۔ اور یہ تو میں میرپور کے ہوٹل میں بیٹھ کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ بات حضرت حسان نے حضور کے سامنے عرض کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، جانے جا میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے جانے جاں آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، ایسے بنائے گئے، آپ کے رب نے آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، مصطفیٰ چنا ہوا، اور چنا ہوا رب کا، تو جس کو رب نے چنا ہے اس میں عیب نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ آئیے ایک ایک اشارہ دیتا چلا جاؤں، مضمون کی تکمیل ہو جائے۔ ہمیں پسینہ آتا ہے، چلیں اب تو سردیوں میں پسینے کا تصور بھی نہ ہوگا۔ پسینے میں ایک تافن اور بدبو اور سمیل ہوتی ہے، بوئے ناگوار ہوتی ہے۔ یہ پسینہ حضور کے دربار میں بھی حاضر تھا۔ اور جملہ سنیے گا، صحابہ کرام کہتے ہیں سرکار کی پیشانی پر جب پسینہ آتا تو یوں لگتا کہ جیسے موتی چمک رہے ہیں۔ آواز کمزور ہے میرپور والو، معذرت سے سمندری سے آپ نہیں آئے، آپ آئے ہیں تو یہاں آئیے اور ہمیں وہاں بٹھائیے۔ ہاں تگڑی ہو کر بات سنیں، یہی تو ذکر ہے جو بندے کو انرجی فراہم کرتا ہے۔ پسینہ شریف اس بارگاہ میں بھی حاضر ہوا، لیکن یہ پسینہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ یہ پسینہ بطور عطر استعمال ہوتا تھا۔ پڑھیے سیدتنا ام سلیم کا تذکرہ، صحیح مسلم شریف، جو حضور کا پسینہ بوتل میں جمع کرتی ہیں، اور حضور دیکھ کر فرماتے ہیں ام سلیم یہ کیا ہے؟ عرض کی اس سے ہم ایک تو برکت حاصل کرتے ہیں بچوں کے لیے، اور دوسرا اس سے خوشبو کا کام لیتے ہیں۔ مصطفیٰ چنا ہوا، اور جو رب کا چنا ہوا ہے اس میں عیب نہیں ہے۔ توجہ میری طرف رکھیں گے، اور میری تقریباً آپ سب پہ توجہ ہے، تقریباً اور یہی چند گھڑیاں ہیں کہ آپ ارد گرد کے تمام تر معمولات سے کنارہ کش ہو کر محبوب کے ذکر سے وابستہ ہو جائیے۔